رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے، ایک مہینہ اللہ کا مہمان بن کے تمہاری طرف آنے والا ہے کہ اس کی شان یہ ہے، سارے مہینے کی شان اللہ جانے۔ سرکار فرماتے ہیں تم سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اس مہینے کی جو مہینہ آ رہا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کی راتوں کا قیام تم پر نفل ٹھہرایا، سنت ٹھہرایا۔ فرمایا روزہ رکھو وہ تم پر فرض ہے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت ہے، یہ تمہارے لیے نفل بنایا گیا ہے۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں نفلی عبادت کرے، جو رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت کرے تو گویا اس نے فرض ادا کیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت اس قدر ہے، کرے گا وہ نفلی کام لیکن ثواب وہ فرض کا پائے گا۔ اور فرمایا جس نے اس ماہ میں فرض ادا کیا گویا اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ اس کو ظاہری ترازو میں اگر ہم تولے نا پھر ہمیں سمجھ آئے۔ اب یہ ہمارا جسم ہے نا، تو اس کو ضرورت ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کپڑے کی، کھانے کی، پانی کی، ان چیزوں کی، سائے کی۔ اور یہ جو ہماری روح ہے نا، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کی غذا اللہ کا قرب ہے۔ تو جو ظاہری اگر مجھے آپ کو ایک چیز کے بدلے 70 یہاں مل جائے نا تو ہماری خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں سمجھ فوراً آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو 70 گنا اجر دیا جاتا ہے اس کی سمجھ جب ترازو میں عمل رکھے جائیں گے پھر بندے کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ اجر اس کا عالم کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اب صبر کیا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو میں ساری کہانی آپ کے سامنے بیان کر کے کہوں جی میں نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آپ ساری کہانی بیان کر کے بھائی نے یہ کیا، رشتہ دار نے یہ کیا، میں تو چپ ہی ہوں، میں نے تو صبر کیا۔ او اللہ والو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے کہ بندہ منہ سے بولے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ صبر کرے تا موتی مل سن، اور شکر کرے اللہ نے صبر کا بدلہ، صبر کا ثواب جنت رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ایک دوسرے کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ میرے قریب میرے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، محلے داروں میں کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے لیے لباس لینا مشکل ہے، جس کے لیے کھانا پورا کرنا مشکل ہے، جس کے لیے دوائی پوری کرنی مشکل ہے۔ فرمایا یہ غرباء کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور یہاں جو ہے وہ چودھری لائنیں لگا کے عورتوں کی جناب اپنی خوشامد کرانے کے لیے نوٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ اور ہے کہ تو احسان نہیں کر رہا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو تیرا مال ہے اس میں سائل کا بھی حق ہے، اس میں محروم کا بھی حق ہے، اس کو عزت کے ساتھ اس کا حق دے۔ تو فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو مومن ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے اس مہینے میں۔ اور جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ اس افطار کروانے کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔
اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو، کس کو؟ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اس کی مدد کی، اس کا خیال رکھا، فرمایا اللہ اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر بھی عطا کرے گا۔ ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ خود بھی کھا رہا ہے، دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے، اور اجر بھی پا رہا ہے، جنت بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہے کنتم خیر امہ، جس کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے کہ جو مال غنیمت بھی کھائے گی اور ثواب بھی کمائے گی۔ یہاں خود کھایا جا رہا ہے، دوسرے کو کھلایا جا رہا ہے، اور جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے، جنت کی بشارت بھی عطا ہو رہی ہے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو رہا ہے اس بندے امتی کو۔ اور چاہیے کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، جبکہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کچھ چھوٹے ذہن والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں جو میں نے گھر سے کھجوریں لائی ہیں نا، میں ان سے افطار کروں گا، یہ جو میں نے اپنے پیسوں کی خریدی ہے میں ان سے افطار کروں گا۔ ورنہ ہم نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پوری بات سنی نہیں، یا پوری سمجھی نہیں، یا تجھے پوری کوئی سمجھا نہیں سکا۔ فرمایا جو روزہ دار کو افطار کروائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی پاکستان کا خزانہ نہیں، یہ کسی اور ملک کا خزانہ نہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اس کو اللہ اپنی رحمت سے اجر عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے روزہ میں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بات کی تو سامنے حضور کے وہ غلام بھی بیٹھے تھے کہ جنہوں نے آدھی کھجور سے روزہ رکھنا تھا، آدھی سے افطار کرنا تھا، جہاد بھی کرنا تھا، نماز بھی پڑھنی تھی، دیگر معاملات بھی کرنے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی روزہ دار کو نہ کھلا سکے، نہ یہ کام کروا سکے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا میرے غلاموں، میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملا دوں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم واعمالكم۔ فرمایا اللہ تمہارے منہ کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اے میرے غلاموں، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان رحمت اللہ واسع، تمہارے رب کی رحمت وسیع ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے بھی کسی کو یہ افطار کروائے وہ بھی پورا اجر پائے گا۔ فرمایا اللہ اس کو صرف ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو ہے وہ روزہ دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا کھجور۔ اور آگے سنیں، فرمایا جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو میرے حوض سے سیراب فرمائے گا۔ کس کو؟ جس نے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے صرف یہی مراد نہیں ہوتی کہ آج ہم نے افطاری کروا لی اور چند رشتہ داروں کو بلا لیا جو پہلے ہی جن کے پیٹ جو ہے وہ پھولے ہوئے تھے اور ان کو خوش کر دیا، ان کا بھی حق ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصل میں جو ضرورت مند مستحق ہے اس تک پہنچانا یہ بڑا اجر ہے۔ تو فرمایا جس نے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ میرے حوض کوثر سے جو ہے وہ سیراب فرمائے گا، اور جو میرے حوض سے پی لے گا
پھر اس پر بھوک پیاس کی کبھی جو ہے وہ شدت نہیں ہوگی، نہ کبھی وہ بھوکا ہوگا نہ کبھی وہ پیاسا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھ لیں۔ اکثر ہوتا ہے افطاری پہ اس کو بلاتے ہیں کہ جس کے پاس جناب مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، غریب رشتہ دار کو جو ہے وہ نہیں بلاتے کہ اس کو بلا کے کیا فائدہ، خرچہ ہی کرنے والا ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوب نقشہ کھینچا تھا کہ غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، پر سبھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے۔ تو یہ پیسے والے رشتہ دار اور ہیں، اس کی رضا کے لیے محبت کرنے والے اور ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے کسی کو پیٹ بھر کے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، جو اس کے بعد کبھی پیاسا بھوکا نہیں رہے گا۔ اور پھر فرمایا اس مہینے میں اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے، اللہ سے بخشش مانگ لینا، اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر فرمایا جو اس مہینے میں اپنے ماتحت پر تخفیف کرے، اس پر رحم کرے، یعنی جن پر اس کا کنٹرول ہے ان پر مہربانیاں کرے اپنے ماتحت پر، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اور آگ سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اس مہینے میں وہ اللہ کی رحمتوں سے جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو پہلے کسی کو نہیں ملی۔ فرمایا ایک یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری امت کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نگاہ رحمت فرما دے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو جو روزہ ہی نہ رکھے، جس کو گرمی بڑی لگے تو پھر کہے کہ میری طرف نگاہ رحمت نہیں ہو رہی، تو یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ بارش تو برس رہی ہے، پہاڑ سیدھا کڑا ہوا ہے، اس پر ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اور جو ہے حوض نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے، وہ پہاڑ کا سارا پانی بھی اس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو دامن تو بچھا، تو ہاتھ تو پھیلا، پھر دیکھ رب کی رحمت کیسے برستی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کے منہ سے وہ معدے کی بھوک کی وجہ سے جو وہ کیفیت ہوتی ہے، جو ان کی سانس باہر آتی ہے، جو بو نکلتی ہے، فرمایا اللہ کو ساری خوشبوؤں سے زیادہ وہ ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے، پسند ہے۔ پھر فرمایا اگلی خوبی اللہ نے امت کو یہ دی کہ ماہ رمضان میں فرشتے ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتا ہے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا۔ تو پتہ چلا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے دعائیں کرو، اور بندوں کو تھکن ہو جاتی ہے تراویح پڑھتے وقت، بندوں کو نماز میں تکلیف ہو جاتی ہے، صفیں اٹھا دی گئی ہیں، گوڑے دکھتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ جب فرشتے کر رہے ہیں تو تم بھی اٹھ کے مانگو، الہی تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں میں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ فرشتہ دعا کرے اور بندہ خود جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ اس کی بدبختی ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے نجات پا کر جو ہے وہ تجھ میں داخل ہوں گے، راحت پائیں گے، آرام پائیں گے۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں میرے غلاموں، فرمایا
جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو فرمایا اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح مومن رمضان میں جب رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، جتنا ممکن ہو سکے قیام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، فرمایا جس طرح مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے اور اس کو اس کا حق، اس کی دہاڑی، اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح روزہ دار پر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں وہ الگ بونس اس کے لیے رکھا ہے۔ ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھ لیں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ کیا تھا۔ آپ کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن کوشش بندہ کرے آپ کی مبارک سنت پر چلنے کی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو سرکار علیہ السلام اپنے بستر کی طرف تشریف نہیں لے جاتے۔ یہ تو آپ کی شان تھی، ہم تو نکمے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، لیکن اتنا تو سبق لے سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس مہینے میں عبادت کریں۔